پاکستان کا آئین جو ہے یا کوئی بھی آئین اس کو سوشل کانٹیکٹ کہا جاتا ہے، اور سوشل کانٹیکٹ جو ہے یہ سوشل کانٹیکٹ تھیوری کے اوپر اس کی بنیاد ہے، اور وہ بنیاد یہ ہے کہ ایک کمزور آدمی اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اور طاقتور اس کے رائٹس بھی سلب کر لیتا ہے، لہذا اسٹیٹ جو ہے وہ رسپانسبلٹی لیتی ہے کہ وہ اس کمزور آدمی کے رائٹس جو ہیں اس کو وہ پروٹیکٹ بھی کرے گی، ڈیفینڈ بھی کرے گی اور اس کو پرووائڈ بھی کرے گی۔ تو جب یہ بات دونوں طرف مانی گئی تو پھر وہ ایک ڈاکومنٹ جس میں ایک طرف عوام ہے اور ایک طرف اسٹیٹ ہے، وہ ڈاکومنٹ سائن ہو جاتا ہے اور اس کو آئین کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے جو واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس نے باقاعدہ طور کے اوپر 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم کے بعد تو بالکل صحیح کہا ہمارے بار کے ممبران نے اور ہمارے بار کے صدر نے، یہاں پہ ریزولوشن ہوئے، یہاں پہ پروٹیسٹ میٹنگز کے بعد پروسیشن بھی نکالے گئے اور یہ کہا گیا کہ آئین کا حلیہ بگڑ گیا، اب نہ تو یہاں پر رول آف لا رہا، نہ یہاں پہ ڈیموکریسی رہی، اور نہ وہاں پہ وہ ضابطہ قانون رہا جو ایک نظام حکومت کو چلاتا ہے، یہ سب کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اور وہ تیسرا پلر جو اسٹیٹ کا تھا، کہتے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے جس کی بنیاد رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ہے، اور 3 پلر ہیں اس کے جس کے اوپر یہ بلڈنگ استوار ہوئی ہے، ایک اس کی پارلیمنٹ ہے، دوسری ایگزیکٹو ہے اور تیسری جوڈیشری ہے۔ میں نے آپ کو بارہا یہاں پہ کہا کہ اب دانستہ طور کے اوپر بائی ایکٹ اینڈ مین جو جوڈیشری کا پلر ہے اس کو گرا کر اسٹیبلشمنٹ کا پلر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور آج آپ کو اس کی میں مثال دینے لگا ہوں۔ اس کے بعد اب پاکستان میں پریکٹیکلی آئین ختم، یہ آخری کیل ٹھونکا گیا ہے اس کے اندر، اب یہ آپ پہ اور پاکستان کے لیگل فرٹرنیٹی پہ ہے کہ آپ کیا کریں گے اور کیا ریئیکشن ہوگا آپ کا۔ دیکھیے، آپ نے 3-4 روز پہلے کی پریس کانفرنس سنی ہوگی DGI-SPR کی، یہ بات میں کھل کے کروں گا آپ کے سامنے بغیر خوف کے، اس لیے کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اس لیے کہ پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے کہ اس کے بغیر ملک کا نظام نہیں چل سکتا، اس لیے مجھے خوف نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، جتنی زندگی اللہ نے دی اچھی گزر گئی، اور جتنی زندگی کسی تشدد میں بھی گزرے گی تو اللہ کا شکر ہے مجھے۔ میں آپ کے سامنے یہ کہنے لگا ہوں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں اس کا بنیاد یہ تھی کہ عمران خان نے ایک ٹویٹر کیا جس میں انہوں نے آرمی چیف کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ بھی سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو 2.25 سال سے جیل میں ہے۔ میں ایک مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ آپ سنیے غور سے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے، وہ کتنے بڑے عہدے پر ہو، وہ کامن مین ہو، اس کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے ہو، کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ وہ اس کی اگر یہ بات غلط ہوئی تو چاہیے یہ تھا کہ فوراً حکومت اس کی پروسیکیوشن کا نظام کے مطابق اس کی پروسیکیوشن کی جاتی، اور اس کا ٹرائل جو ہے عدالت میں پیش کیا جاتا، چالان اس کا، اور چالان پیش کرنے کے اوپر عدالت اس کو جزا اور سزا کرے گی، اور وہ بالکل چاہے آپ اس کو میکسیمم پنشمنٹ دیں، آپ اس کو میکسیمم پنشمنٹ دینے میں آپ سزائے موت دیں، کوئی سزا دے دیں، یہ کام جو ہے وہ عدالت کا کام ہے۔ اگر آپ آپس میں آستینیں چڑھا کے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نظام حکومت کا ختم ہو گیا بالکل، اور یہ خطرناک ترین صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں۔ اور اسی وجہ سے میں نے آگے بھی آپ سے کہا کہ جس ملک کے اندر جوڈیشری کو کمزور کر دو گے تو قانون کی بالادستی ختم ہو جائے گی، اور قانون کی بالادستی ختم ہوگی
تو سوسائٹی جو ہے وہ فری فار آل ہو جائے گی. اور یہ نظام سب سے خطرناک نظام ہے. اس کو اگر ہم آج نہیں بچانے کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپ لیں گے تو یہ کل کو پاکستان کی ریاست کے طور کے اوپر اس کو قائم رکھنا اور بچانا انتہائی مشکل ہو جائے گا. اور یہی ہمارے دشمنوں کا ہمارے اوپر جو ہے سب سے قاری وار ہے, جس کا ہم خود جو ہے اپنی حرکات کی وجہ سے ہم اس طرف سٹیپ لیتے چلے جا رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس بات کا نوٹس لیں اور اس کو شدید کنڈم کیا جائے کہ کسی ادارے کو کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو, کوئی شخص کتنی طاقت میں ہو کتنی کم طاقت میں ہو, کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود آستینیں چھڑا کے فیصلہ کرنے کے لیے آ جائے. یہ ایک نظام ہے, وہاں پہ اس کو پروسیکیوٹ کرو کوئی بھی شخص ہو, اور بالکل معاف نہ کیا جائے کسی کو. اگر کوئی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے جرم کیا تو سزا ملے اس کو, لیکن اگر خود اپنے آپ کو فیصلہ کرنے لگ پڑیں گے تو پھر یہ سوشل کانٹیکٹ جو ہے یہ پریکٹیکلی ختم ہو جائے گا. اور پاکستان کے آئین کا پہلے حلیہ بگڑ گیا, اب شرازہ بکھر جائے گا اور اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا. اور میں آپ کو یہ کہوں گا یہ فسطائیت کا نظام ہے, اسی کو کہتے ہیں فسطائیت کا نظام. اور فسطائیت کو نظام کو فرعونی نظام سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے بات چیت کے ساتھ تقریروں کے ساتھ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. سوچئے آپ سب مل کر اس کو. اور میں یہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا. عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. 27ویں آئینی ترمیم نے جو بنیادی سٹرکچر تھا, جو بنیادی ڈھانچہ تھا, اس کے اوپر حملہ کیا. یہ کہنا کہ آئین میں آرٹیکل 238 239 میں امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے, آپ بنیادی جو ڈھانچہ ہے سٹرکچر ہے بنیادی اس کو آلٹر نہیں کر سکتے. یہ مسلمہ اصول ہے, پوری دنیا میں مانا جاتا ہے, لیکن آپ نے حملہ کر کے بنیادی جو سٹرکچر تھا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور صرف سیپریشن آف جو پاور کا پرنسپل ہے صرف اسی کو ہی تباہ نہیں کیا, بلکہ آپ نے جوڈیشری کو ایگزیکٹو کا ایک ہاتھ بنا دیا ہوا ہے, ایک مددگار ہاتھ بنا دیا ہوا ہے. جوڈیشری ایگزیکٹو کے تابع ہو چکی ہے. اب جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں دوست, وہ جانتے ہوں گے کہ اب چھیدہ اور میدہ کے درمیان اگر مقدمہ جائے گا تو جو وکیل بحث کر لے گا وہ جیت جائے گا, لیکن جو کیس جو حکومت کے خلاف کیس آئے گا آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ وہ کیس آپ حکومت سے جیت سکیں گے. ابھی 2 روز قبل ایک معزز جج صاحب جو بھی کنفرم نہیں ہوئے تھے, انہوں نے 26 پی ٹی سی ایل کے کیسز کا فیصلہ کیا اور 2 ایسے ملازمین کے خلاف کیا جو مر چکے ہیں. اب اسٹیبلش پرنسپل ہے کہ جو مرا ہوا ہے اس کے خلاف آپ پروسیڈ کیسے کر سکتے ہیں, لیکن پی ٹی سی ایل کو خوش کرنے کے لیے وہ جو 9 سال سے سپر اینویٹ ہو چکے تھے اس کے خلاف کاروائی کی گئی ہے. تو یہ بنیادی طور پر عدلیہ کے اوپر جو اٹیک ہے وہ ایک ڈھانچے کا ہے. اور دوسرا پھر آپ دیکھ لیں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف سروس چینج ہوئی ہیں, جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کو بٹھایا گیا اپنا ذاتی ملازم رکھ کر, اور اب اس کے بعد 27ویں یعنی ترمیم کے ذریعے اب جو الیکٹورل کالج ہے, میں اس کو الیکٹورل کالج کہوں گا, جس طرح منتخب کیے جاتے ہیں کونسلر اور بی ڈی ممبر, اسی طرح کے وہ پھر الیکٹورل کالج کے ذریعے اس جج صاحب کو منتخب کیا جائے گا جو ایم این اے اور ایم پی اے کو خوش کرے گا. مجھے یہ بتائیے جو کنفرم جج نہیں ہے ابھی, اور اس کے بعد بھی جس ایم این اے ایم پی کا کیس اس کے پاس لگے گا,
क्या वो उसके खिलाफ फैसला दे सकेगा? कोई जज दे सकता है? नहीं दे सकता। फिर आपने उसके बाद आपने फिर कंट्रोल करने के लिए आपने एक और जुल्म ये किया। ये जो कहते हैं कि कुछ नहीं किया 27वीं तरमीम में, बताइए क्या कबाहते हैं? तो कबाहतें, इससे बड़ी कबाहत और क्या हो सकती है कि को जज जो आपकी मर्जी का फैसला ना करे, आप कहे कि हम उसकी ट्रांसफर करते हैं, उसकी मर्जी शामिल नहीं है। और फिर अगर वो ना माने तो आप जो सेक्शन 200 है जो आर्टिकल, उसमें अगर जजेस की ट्रांसफर से मुतल्लक अगर जज ट्रांसफर हुक्म नहीं मानता तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो ये क्या है? ये इस तरह तो मास्टर एंड सर्वेंट में हमने देखा था और पढ़ा था कि जैसे चाहे मास्टर सर्वेंट को वो लेके चलता रहे और सर्वेंट चलता रहे। अपनी बात को इस नुक्ते पर खत्म करना चाहूंगा कि अजीज दोस्तों और पाकिस्तान के अवाम, आपके बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल, बल्कि खत्म हो चुके हुए हैं। मैं मुअत्तल नहीं कहूंगा, खत्म हो चुके हुए हैं। आपको जीने का हक, आपका जो आर्टिकल 9 में था वो खत्म हो चुका हुआ है। आपका जो फेयर प्रोसीडिंग का हक था आर्टिकल 10A के तहत, वो खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तान के अवाम को, करोड़ों अवाम को और वकला के साथ खड़ा होकर बाहर निकलना होगा। और जब तक पाकिस्तान के अवाम अपने बुनियादी इंसानी हकूक के लिए इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो आइन की बालादस्ती की तहरीक है, जो अदलिया की आजादी की तहरीक है, जो अवामी हाकमियत की तहरीक है, जो हकीकी मानों में एक नया पाकिस्तान तख्लीक करने की तहरीक है, अदरवाइज पाकिस्तान इसी तरह अंधेरे घड़े में जाता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अल अजीज वो दिन दूर नहीं जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम अपने बुनियादी इंसानी हकूक के लिए वकला के शाना बिशाना बाहर निकलकर ये जो निजाम है, ये जिसको निजाम ही नहीं कहा जा सकता, इसको उठाकर बाहर फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे।